الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ عزیزوں، قرآن مجید کی آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں اور جن کے ذریعے سے قرآن جیسی عظیم کتاب اللہ نے بھیجی، قرآن میں پیغمبر کی ذات کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کے کارہائے نمایاں میں جو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وہ یہ کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ نبی جس کو ہم نے مبعوث کیا ہے وہ تم پر آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، تمہارے نفسوں کو پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا ان کے بعد جو ائمہ ان کے جانشین ہوئے ان کا بھی یہی کام رہا، اس لیے کہ اس میں تمام صیغے مضارع کے صیغے تھے جس کا تعلق حال اور مستقبل پہ تھا، لیکن پیغمبر اسلام اس دنیا میں آئے اور 63 سالہ زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی نبوت آج بھی باقی ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب آج بھی باقی ہے۔ ہم اپنے کلمے میں یہی گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو لہذا آپ کی نبوت بھی باقی، آپ کی کتاب بھی باقی، اور آپ کے بعد جو آپ کے 12 جانشین ہیں انہوں نے کتاب کے علوم کو آگے بڑھایا، پیغام اسلامی کو آگے بڑھایا، اور رسالت اور نبوت اور قرآن کے محافظ ہیں۔ یہ قرآن میں خداوند عالم نے پیغمبر کے جو نام لیے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہا کہ اے محمد، کبھی پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی پورا قرآن رسول ہی سے مخاطب ہے، پورے قرآن میں اللہ رسول ہی سے خطاب کر رہا ہے، لیکن جب خطاب کیا کبھی یا ایھا المدثر کہہ کے آواز دی، کبھی یا ایھا المزمل کہا، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی ذکر، کبھی اگر اور زیادہ آپ کا نام لیا تو یا ایھا نبی یا ایھا رسول منصب کے ساتھ آواز دی، لیکن کہیں پر نام آپ کا نہیں لیا گیا، احتراماً عظمت پیغمبر خداوند عالم جس طرح سے یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا موسیٰ یا عیسیٰ کہہ کر خطاب کر رہا ہے، اس طرح سے نام لے کر پیغمبر کو خطاب نہیں کیا۔ پیغمبر کے یہ سب القابات قرآن میں ہیں، لیکن نام آیا ہے دوسرے انداز سے آیا، جیسا کہ جناب عیسیٰ کی زبانی سورہ صف میں آیا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اسمہ احمد، وعلیکم السلام، اس کا نام احمد ہوگا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے
اپنے حوارین کو آخری نبی کا نام جو بتایا وہ احمد، اللہ نے قرآن مجید میں جو پیغمبر کا اصلی نام کا ذکر کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن اس کا انداز خطاب کے انداز میں نہیں تھا بلکہ بتانا تھا۔ ایک جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، اس لیے کہ مسلمانوں میں ایک ذہنیت یہ کام کر رہی تھی کہ یہ ہمارا جیسا نبی ہے۔ قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن صرف آیت یہیں پر تمام نہیں ہوئی کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں جس طرح سے مسلمان نے اپنا جیسا سمجھنے لگا، وہاں پہ فرق کیا گیا کہ اور ہم پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تو عام انسانوں پر اللہ کی وحی نازل نہیں ہوتی، تو ان کو اپنا جیسا سمجھنا یہ درست نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، ان کی پوری زندگی رسالت کے مطابق ہے، یہ گھر میں ہوں تب بھی رسول، یہ مسجد میں ہوں تب بھی رسول، یہ میدان جنگ میں ہوں تب بھی رسول، یہ ازواج کے ساتھ ہوں تب بھی رسول، یہ اصحاب کے ساتھ ہوں تب بھی رسول، یہ کسی کو اپنے دوش پر بلند کریں تب بھی رسول، یہ کسی کے لیے ناقہ بنے تب بھی رسول، یہ کسی کو اپنی زلفیں پکڑا دے تب بھی رسول، یہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی رسول، یہ کسی کے لیے سجدے کو طول دے تب بھی رسول۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے سوائے رسول کے، لہذا ان کا ہر عمل، اٹھنا بیٹھنا، اپنے بز میں بیٹھالنا، اپنے بز سے اٹھانا، جو بھی ان کا عمل ہے وہ بربنائے رسالت ہے، وہ بربنائے رسالت ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ سوائے رسول کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہی رسول اپنے نائبین کے لیے، اپنے جانشین کے لیے کہہ رہا ہے کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، اور ہم کل کے کل محمد، یعنی بتا دیا کہ ایک محمد دنیا سے جائے گا، لیکن میرے بعد 12 محمد کے کردار تمہارے سامنے رہیں گے جو ہر زمانے میں بحیثیت کردار محمد تمہارے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارے 12 نائب ہیں، 12 جانشین ہیں۔ اگر تمہیں علم پیغمبر دیکھنا ہے، اگر تمہیں زہد پیغمبر دیکھنا ہے، اگر تمہیں شجاعت پیغمبر دیکھنا ہے، اگر تمہیں سخاوت پیغمبر دیکھنا ہے، اگر تمہیں ان کی عظمت کو دیکھنا ہے، تو رسول کے بعد یہ جیتی جاگتی تصویر ہر زمانے میں نظر آئیں گے۔ ہاں عزیزوں، آج ماہ ذی الحجہ کی 3 تاریخ ہو چکی ہے 30 کی رویت کے لحاظ سے، اور یہ ماہ ذی الحجہ خوشیاں بھی لے کر آیا ہے اور کچھ غم بھی اس مہینے میں ہے۔ پہلی ذی الحجہ مہینے کا آغاز ایک خوشی سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے خاتم النبیین کی بیٹی کا عقد ابو طالب کے بیٹے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ یہ کہہ کر پیغام دیا، اے رسول، ہم نے علی اور فاطمہ کا عقد عرش پر کر دیا ہے، اب تم زمین پر فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ کر دو۔ تو لہذا یکم ذی الحجہ یہ عقد معصوم عالم، ایک خوشی کی تاریخ، ایک مبارک تاریخ۔ 7 ذی الحجہ یہ شہادت کی تاریخ ہے۔ 9 ذی الحجہ یہ بھی شہادت کی تاریخ ہے۔ 10 ذی الحجہ
عید قربان، عید الاضحیٰ، ایک نبی ذبیح اللہ کی یادگار، ابراہیم خلیل اللہ کی یادگار، جو تمام عالم اسلام پوری روئے زمین پر منا رہا ہے، خصوصاً خانہ کعبہ مکے میں، حرم میں۔ 18 ذی الحجہ، عید اعظم، عید اکبر، خالص مومنین کی عید، وہ بھی اسی مہینے کی 18 تاریخ۔ عید مبہلہ 24 تاریخ۔ سورہ حلقہ یہ بھی اسی مہینے میں، یعنی گویا خوشیاں اس مہینے میں اور غم بھی اس کے ساتھ ہیں، لہذا ہمیں ان تاریخوں کا خیال رکھنا ہے۔ ائمہ کی ولادت، ائمہ کی شہادت، ایک معصوم امام کی شہادت کی تاریخ ہے 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری۔ یہ ہمارے آپ کے پانچویں امام، امام باقر علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے، جس کی ولادت یکم رجب سن 57 ہجری مدینہ منورہ میں روز جمعہ ہوئی، جس کی 57 سال کی عمر ہے، جس نے امام حسین علیہ السلام کو بھی دیکھا، اپنے جد بزرگوار علی ابن الحسین علیہ السلام کے ساتھ سن 95 ہجری تک رہے، اور اس کے بعد پدر بزرگوار کی شہادت کے بعد یہ امام وقت ہوئے، اور 114 ہجری تک تقریباً 19 سال ہمارے آپ کے پانچویں امام کا دور امامت ہے۔ تو 57 سال کی عمر میں آپ نے شہادت پائی۔ یہ وہ امام ہیں جن کا ذکر پیغمبر اسلام نے خصوصیت کے ساتھ کیا۔ اپنے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری کو اپنے جانشینوں کے نام بتا رہے ہیں، اسماء گرامی بتا رہے ہیں، ان کے القاب بتا رہے ہیں۔ جابر سن رہے ہیں، ایک ایک امام کا نام پیغمبر بتاتے جا رہے ہیں، علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، علی ابن الحسین۔ جب پانچویں امام کے نام پر پہنچے تو کہا کہ جابر، پانچواں ہمارا وہ نائب ہے جس کا نام محمد ہے، لقب باقر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا۔ اے جابر، وہ زمانہ قریب ہے جب تم میرے پانچویں نائب سے ملاقات کرو گے، اور جب ملاقات کرنا تو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو یہ ہمارے آپ کے پانچویں امام علیہ السلام، جن کی ولادت یکم رجب، جن کی شہادت 7 ذی الحجہ، اور جن کو رسول نے سلام کہلایا ہے۔ یہ امام جن کا نام نامی محمد، لقب باقر العلوم، چھپے ہوئے علوم کو ظاہر کرنے والا، علوم کو شگافتہ کرنے والا، پھیلانے والا۔ بس عزیزوں، یہ ہمارا پانچواں امام تھا جس نے رسول کی مسند پر بیٹھ کر علوم قرآن اور علوم رسول کو دنیا کے سامنے پھیلانا شروع کر دیا تھا، بنیاد ڈال دی تھی، اور اس بنیاد کو پروان چڑھایا ہمارے آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ حشام ابن عبد الملک کا دور ہے، امام علیہ السلام کو مدینے سے شام بلاتا ہے، پانچویں امام کو شام بلایا، ساتھ میں چھٹے امام بھی تشریف لائے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ 3 دن تک مجھے اور میرے پدر بزرگوار کو حشام نے روکے رکھا، ملاقات نہیں کی۔ تیسرے دن دربار میں جانے کی اجازت ملی۔ جب دربار میں پہنچے تو مخصوص سپاہیوں کے ساتھ بادشاہ موجود تھا، تیر اندازی
ہو رہی تھی، ایک تیر اندازی کا نشانہ رکھا ہوا تھا۔ میرے بابا سے حشام مخاطب ہوا، کہا کہ آپ بھی تیر اندازی کریں، تو آپ نے فرمایا مجھے اس سے معاف رکھ۔ لیکن جب اصرار بڑھا، امام کو تیر و کمان دیا گیا، تو امام نے تیر چلے کمان میں جوڑا اور نشانے پر لگایا۔ تیر جا کر نشانے پر پیوست ہو گیا، پھر دوسرا تیر پھینکا، وہ اس کے پشت میں جا کے لگا، تیسرا تیر پھینکا، یہاں تک کہ 9 تیر پے در پے امام پھینکتے رہے اور وہ ایک تیر دوسرے کی پشت میں جا کر پیوست ہوتا رہا۔ بادشاہ حیرت میں تھا کہ یہ سن اور اس طرح کی تیر اندازی، ایسا تو میں نے کوئی تیر انداز دیکھا ہی نہیں۔ لیکن امام نے بتایا کہ ہم اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ نے ہم پر اپنی نعمت کو تمام کیا ہے۔ اور اس کے بعد امام کھڑے رہے۔ کافی دیر کے بعد جب امام کو حیض آیا، چھٹے امام فرماتے میرا بابا کو جب غصہ آتا تھا تو وہ اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کرتے تھے اور ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ بادشاہ نے جب یہ حالت دیکھی تو اپنے قریب آنے کا حکم دیا۔ امام قریب گئے، سینے سے لگا لیا، تخت پر بیٹھالا، چھٹے امام کو بیٹھالا اور اس کے بعد پھر امام کو رخصت کیا۔ لیکن تاریخ میں ایک واقعہ لکھا، جس وقت 5ویں امام شام سے واپس ہونا چاہ رہے تھے اور دربار سے نکلے تو دیکھا ایک بلندی پر کچھ لوگ جمع ہو رہے ہیں، بھیڑ جمع ہو رہی ہے۔ امام نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، بھیڑ کیسی ہے؟ کہا کہ یہاں پر ایک عیسائیوں کا عالم رہتا ہے، راہب رہتا ہے، جو سال بھر میں ایک مرتبہ اپنے دیر سے نکلتا ہے، لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور اس سے سوالات کرتے ہیں اور وہ لوگوں کے سوالات کے جواب دیتا ہے۔ لہذا آج اس راہب کے نکلنے کا دن ہے۔ امام اس پہاڑی پر چڑھ گئے، 5ویں امام اور چھٹے امام دونوں جا کر اس مجمع میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگ راہب کو لے کر نکلے۔ اس کی پلکیں آنکھوں پر جھکی ہوئی تھی، ریشم کی پٹی سے اس کی آنکھوں کو، پپوٹوں کو باندھا گیا تھا۔ اسے لا کر مرکز پہ مسند پر بیٹھالا گیا۔ لیکن جب اس کی نگاہ مجمع پر پڑی تو اس کی نگاہ جا کر امام محمد باقر علیہ السلام پر ٹھہری اور مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ ہم میں سے ہیں یا امت مرحومہ میں سے، یعنی آخری نبی کی امت میں سے ہیں یا ہم عیسائیوں میں سے؟ پیغمبر نے، امام نے جواب دیا کہ ہم امت مرحومہ میں سے ہیں۔ کہ آپ علماء میں سے ہیں یا جہلا میں سے؟ تو امام نے عجیب جواب دیا، فرماتے ہیں کہ ہم جہلا میں سے نہیں ہیں۔ میں آپ سے سوال کروں یا آپ مجھ سے سوال کریں گے؟ تو امام نے کہا جو تجھے پوچھنا ہے وہ پوچھ لے۔ بس عزیزوں، لوگ اس کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اب وہ خود امام سے سوال کر رہا ہے کہ آپ مسلمان کہتے ہیں کہ جنت میں کھائیں گے پیئیں گے لیکن پیشاب پیخانے کی حاجت نہیں ہوگی، یہ کیسے صحیح ہے؟ کیا اس کی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ تو امام نے کہا کہ اس کی مثال ماں کے پیٹ میں اس بچے کی ہے کہ جو کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے لیکن نہ اسے پیشاب کی حاجت ہوتی ہے نہ پیخانے کی۔ پھر کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا یہ بھی نظریہ ہے کہ جنت میں میوے کھائیں گے، پھل کھائیں گے لیکن پھلوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، کیا اس کی مثال ہے؟ کہا کہ ہاں، اس چراغ کے مانند ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کر لیا جائے اور اس چراغ میں کوئی کمی نہ آئے۔ کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میں علماء میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ نہیں، میں نے کہا تھا کہ میں جہلا میں سے نہیں ہوں۔ کہا کہ اچھا، میں اب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ وہ کون سی ساتھ ہے جس کا شمار نہ دن میں ہے نہ رات میں ہے؟ امام نے فرمایا وہ صبح فجر کا وقت ہے، طلوع آفتاب سے پہلے کی ساتھ ہے، جس کا شمار نہ رات میں نہ دن میں ہے بلکہ وہ جنتوں کی ساتھ میں سے ایک ساتھ ہے۔ اس وقت
بیماروں کو سکون ملتا ہے، جسے نیند نہیں آتی ہے اسے نیند آ جاتی ہے۔ یہ ایک اچھی ساتھ ہے جنتوں کی ساتھ میں سے۔ کہا کہ اچھا، اب میں آپ سے ایک اور ایسا سوال کروں گا کہ جس کا جواب آپ پاس نہیں ہوگا۔ بس عزیزو، امام فرماتے ہیں کہ وہ بھی تو پوچھ لے۔ کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ دو بھائی کون ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئے، ایک ساتھ مرے، ایک کی عمر 50 سال کی تھی، ایک کی عمر 150 سال کی تھی۔ امام فرماتے ہیں وہ دو بھائی عزیز اور عزیر تھے، جو اللہ کے نبی عزیز جب ان کی 25 سال کی عمر ہو گئی تو ایک راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ وہاں پر ایک پوری آبادی مردہ پڑی ہوئی ہے۔ تو اس نبی نے کہا کہ تو انہیں کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے ان کے اوپر موت کو غالب کر دیا۔ ان کے ساتھ ان کی سواری کا خچر بھی تھا، ان کے ساتھ کھانا بھی تھا۔ 100 سال تک یہ مردہ پڑے رہے، اور اس کے بعد اللہ نے جب انہیں دوبارہ زندہ کیا اور ان کے سواری کے خچر کو بھی زندہ کیا، کھانے کی طرف دیکھا تو کھانا ویسے ہی، اور اب یہ اپنی اسی 25 سال کی جوانی پر گھر لوٹے تو ان کا بھائی 125 سال کا بوڑھا ہو چکا تھا۔ اب یہ اپنے بھائی کے ساتھ پھر 25 سال رہے، اور دونوں کو ایک ہی وقت موت آئی تو ایک کی عمر 150 سال ہو چکی تھی اور ایک کی عمر 50 سال کی تھی۔ بس عزیزو، امام نے جب یہ جواب دیا تو راہب مجمع کی طرح مخاطب ہو کر کہتا ہے، اے لوگوں، تم ایسے کیوں لائے ہو میرے سامنے کہ جس کے ذریعے سے مجھے ذلیل کر رہے ہو؟ دیکھو، اب جب تک کہ یہ ہمارے درمیان ہے تم مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، اس سے پوچھنا۔ بس عزیزو، آخری کلام میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو ایک عیسائی عالم، عیسائی راہب سے اور امام سے ہو رہی تھی، اور راہب یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ یہ ہمارے درمیان ہے کوئی بات ہم سے نہ پوچھنا، ان سے پوچھنا۔ مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پر جو یہ کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے مراد اہل کتاب ہے۔ آ کر دیکھیں کہ یہ اہل کتاب میں کا راہب ہے، عیسائی راہب ہے، انجیل پڑھے ہوئے ہے، توریت پڑھے ہوئے ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کہ یہ اہل بیت ہمارے درمیان ہے ان سے پوچھنا، ہم سے نہ پوچھنا۔ بتا دیا کہ ہم اہل ذکر کا مصداق نہیں ہے، اگر کوئی اہل ذکر کا مصداق ہے تو یہ آل محمد علیہ السلام ہے۔ آئیے بارگاہ الہی میں دعا کریں کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا، اور اس پر جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے ان کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر و مددگاروں میں فرما۔ جو علماء نامزد ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا، لہذا اس میں عوام کو آگے آنا چاہیے سلسلے میں۔ اس کے لیے کوئی تحریک بہت ضروری ہے، اسی لیے میں نے دونوں جلسوں میں عرض کیا، درگاہ کے جلسے میں بھی اور چھوٹے امام باڑے کے جلسے میں بھی، اگرچہ چھوٹے امام باڑے کے جلسے میں کم مجمع آیا تھا، بے توجہی کا وہ شکار ہو گیا تھا وہ جلسہ، لہذا ہم پر کوئی الزام نہ رکھا جائے۔ ہماری جتنی طاقت ہے ہم عمل کر رہے ہیں، ہماری جتنی قوت ہے ہم عمل کر رہے ہیں، لیکن اگر عوام نے ساتھ نہیں دیا تو بھگتنا عوام ہی کو پڑے گا۔ لہذا اس سلسلے میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، اسی لیے جو دفتر انجمن کے ہیں وہاں نام لکھوائیے، یا جو قومی وکاس مند کے دفتر ہیں مفتی گنج میں بھی ہے درگاہ، وہاں بھی نام لکھائیں، جوان نام لکھائیں، اور گرفتاری کے لیے یہ ایجیٹیشن شروع ہونا چاہیے کہ تم نے 6 کو گرفتار کیا ہے، ہم 6000 دے رہے ہیں تمہیں، ہم 10,000 دے رہے ہیں تمہیں، ہم 15,000 دے رہے ہیں تمہیں۔ مولویوں کا انتظار نہ کیجیے، نہ کبھی آئے ہیں،
اور نہ کبھی آئندہ وہ آئیں گے اس سلسلے میں۔ وہ امام زمانہ کو جواب دیں، جو مناسب سمجھیں گے وہ امام کو جواب دیں گے، وہ جانے اور امام زمانہ جانے، لیکن ہم جو اپنا فریضہ ہے وہ انجام دے رہے ہیں، ہم جو اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو آپ کا فریضہ ہے وہ آپ انجام دیجئے، کیونکہ یہ جائیداد وقف کی جب کہا گیا پرسنل معاملہ ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے وہ آدمی جو کہتا ہے کہ پرسنل معاملہ ہے، وہ مکار ہے، وہ حکومت کا ایجنٹ ہے، وہ اسلام دشمن طاقتوں کے ایجنٹ ہے جو کہتا ہے معاملہ پرسنل ہے۔ یہ امام زمانہ کی جائیداد کا معاملہ ہے، یہ امام کی جائیداد ہے جس کو بچانے کے لیے ہم آگے بڑھے ہیں، جس کے لیے لاٹھیاں کھائی جا رہی ہیں، جس کے لیے جیل جایا جا رہا ہے۔ یہ امام کی جائیداد، اس میں کوتاہی کر رہے ہو، اس میں لاپرواہی کر رہے ہو، لہذا جواب دہ ہوگا، ایک ایک فرد جواب دہ ہوگا اس سلسلے میں، ایک ایک فرد جواب دہ ہوگا اس سلسلے میں، اگر اس سلسلے میں کوتاہی ہو۔ مجھ میں جتنی طاقت ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے رات میں جاگنا منع، زیادہ سفر کرنا منع، زیادہ ٹینشن منع، سب چیزیں منع ہے، لیکن ہر لمحے ٹینشن رہتا ہے، ہر لمحے ٹینشن رہتا ہے، کس وقت طبیعت خراب ہو جائے کچھ نہیں پتہ، دواؤں کے ذریعے سے بہرحال وہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن یہ کہ بالکل میرے لیے آنا کسی بھی ایجیٹیشن میں مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر جگہ حاضر رہوں، کیونکہ مسئلہ امام زمانہ علیہ السلام کا ہے، مسئلہ ہمارے آقا اور مولا کا ہے، اس میں کوئی کوتاہی نہ ہونا چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ عوام مولوی نہیں آ رہے ہیں۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی کہ سارے مولانا جب پلیٹ فارم پہ آئیں گے تب ہم بھی آئیں گے۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی، بس، اور انجمنوں نے نہیں کہی۔ ایک انجمن کے ایک عہدیدار نے یہ بات کہی کہ سارے مولانا پلیٹ فارم پر آئیں گے تب ہم آئیں گے، شرط ایسی لگ دی جو قیامت تک پوری نہ ہو سکے، جو امام کے زمانے بھی لوگ امام سے کہیں گے ارے آپ کو تشریف لے آئے، ہم تو موجود تھے، تو امام کے ساتھ بھی ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہوں گے تو میرے ساتھ کہاں آ جائیں گے؟ میرے ساتھ تو شرط ایسی رکھی اس شخص نے جو کبھی پوری ہی نہ ہو۔ اور یہی انجمن تھی کہ جب علی کانگریس کے سلسلے میں، عزاداری کے سلسلے میں، علی کانگریس کے سلسلے میں جب ایجیٹیشن کے لیے ان کے محلے میں گئے تھے تو کہا کیا نوٹنکی کرنے یہاں آئے ہوئے ہو؟ یہ عزاداری کے زمانے میں جملے کہے تھے، اس نے عزاداری کے زمانے میں جملے کہے تھے، یہ گورنمنٹ کے ایجنٹ ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کے ایجنٹ ہیں، یہ پولیس کے پیڈ مخبر ہیں، جیسے جملے کہتے ہیں، یہ پولیس کے پیڈ مخبر ہیں، جس طرح کے جملے کہتے ہیں۔ یہاں یہ نوٹنکی کرنے کہا ہے، جاؤ اپنے محلے جاؤ۔ تو یہ ایسے خبیث ہیں کہ جو امام کے ساتھ نہیں ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوں گے؟ یہ اس زمانے کی بات ہے جب والد مرحوم کے زمانے میں ایجیٹیشن چل رہا تھا، میرا نہیں تھا ایجیٹیشن، ان کے زمانے کا ایجیٹیشن تھا، تب مجھے وہ جملے یاد ہیں۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، لکھنؤ یونیورسٹی میں میرے اسٹوڈنٹشپ تھی، اس زمانے کی بات ہو رہی ہے یہ، تو اسی انجمن کے اسی عہدیدار نے یہ بات کہی تھی۔ تو ایسے جب خبیث لوگ موجود ہوں، ایسے جو حکومت کے ایجنٹ موجود ہو، تو اس سے کوئی توقع رکھنا بالکل فضول ہے۔ آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ ایسی ذلت و رسوائی ہوگی کہ جس سے جو دامن سے داغ کبھی مٹ نہیں پائے گا۔ اگر خواتین خدا نخواستہ گرفتار ہو گئیں، اگر علماء گرفتار ہو گئے تو قوم پر وہ داغ لگے گا جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ لہذا اس سلسلے میں کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس میں آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور یہاں کے اوپر ثبات قدم کا ثبوت دینا ہوگا۔ پھانسی پہ چڑھا دیں گے کیا؟ توپ سے اڑا دیں گے کیا؟ اتنا ڈر کہے گا، اتنا خوف کہے گا؟ کربلا میں بھی ہوتے تو اسی طرح سے ڈر کر بھاگ رہے ہوتے، اسی طرح سے امام کا ساتھ چھوڑ رہے ہوتے۔ تو یہاں معمولی سی زحمت برداشت نہیں کر رہے ہو تو وہاں تیروں تلواروں کا زخم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو میدان میں جمع ہوا ہے وہ کربلا میں بھی جمع ہوا ہوتا ہے، اور آج جو راہ فرار اختیار کر رہا ہے وہ بھی امام کو چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میدان میں آئیے،
میدان عمل میں آئیے، حکومت کے گھٹنے ٹک جائے۔ آپ دیکھیں عوام کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر عوام ایک پلیٹ فارم پر آ جائے تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی انشاءاللہ۔ لہذا اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ظاہر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ پالنے والے تیری بارگاہ میں ہم پر دعا ہیں کہ جلد سے جلد ہمارے دشمنوں کو شکست ہو، اوقاف خوروں کو شکست ہو، حکومت ہمارے مطالبات پورے کرے۔ پالنے والے ہمارے علماء اور مولویوں کے دل میں اتنی طاقت دے دے کہ حکومت کی مخالفت کا ڈر ان کے دل سے نکل جائے اور وہ قوم کے ساتھ آ جائیں، بجائے حکومت کا ساتھ دینے کے، ڈی ایم کا ساتھ دینے کے، ایس ایس پی کا ساتھ دینے کے بجائے قوم کے ہمدرد و وفادار بن جائیں۔ بحق محمد وآل محمد علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا بالصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔